انسائٹ کے ساتھ میں ہوں عامر ضیاء۔ تو جناب، پاکستان پیپلز پارٹی شہباز حکومت سے ناراض ہے۔ جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب حکومت پہ الزام لگا رہے ہیں کہ ان سے کیے گئے وعدے پورے نہیں ہوئے، بالکل اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی شکوہ ہے کہ نون لیگ نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے۔ لیکن کیا نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی میں معاملات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ دونوں اپنی اپنی راہ لیں؟ ہمارے خیال میں ایسا نہیں۔ ان دونوں جماعتوں کے درمیان تعاون جو ہے وہ مجبوری کا سودا ہے۔ یہ ایک دوسرے کی جو ہے غیر مخلص قسم کی اتحادی ہیں، اور جہاں ان کے درمیان عبوری قربت کے کچھ دیگر عوامل بھی ہوں گے، وہاں اس کی سب سے بڑی وجہ پی ٹی آئی اور اس کا طرز سیاست ہے۔ گزشتہ روز پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے سینئر رہنماؤں کی بیٹھک جمی، لیکن اطلاعات یہ کہ پیپلز پارٹی کے جو تحفظات ہیں وہ دور نہیں ہوئے۔ پنجاب میں صوبائی حکومت کا عدم تعاون تو پہلے سے سلگتا ہوا مسئلہ تھا، اب دریائے سندھ سے جو 6 نئی نہروں کی کھدائی جو ہے وہ اختلافات کی ایک بڑی وجہ بن گئی ہے۔ سندھ اور بلوچستان کے لیے پانی کی تقسیم ہمیشہ سے ایک بڑا حساس مسئلہ رہا ہے۔ شہباز حکومت کو یہ پتہ ہے کہ بنا پاکستان پیپلز پارٹی کے تعاون کے وہ ایک دن بھی اقتدار میں نہیں رہ سکتی، اسی لیے کچھ لو اور کچھ دو کی بنیادوں پر دونوں جماعتوں کے درمیان جو ہے معاملات طے ہونے کا قوی امکان ہے۔ پیپلز پارٹی کے احتجاجی بیانات کو آپ فرینڈلی فائر کہہ سکتے ہیں۔ ویسے پیپلز پارٹی کا نون لیگ کے عدم تعاون پر کیا موقف ہے، ہم آج کے پروگرام میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پیش نظر یہ سوال بھی ہوگا کہ کیا پیپلز پارٹی جو ہے وہ نون لیگ اور پی ٹی آئی کے درمیان ہونے والے مذاکرات کی میز پر ہوگی یا نہیں۔ میں سختی سے تردید کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان اب تک کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہوئے۔ تحریک انصاف نے اوپن مذاکرات کی جو دعوت دی ہے اس کو کمزوری سمجھا جا رہا ہے۔ شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 26 نومبر کو شکست ہوئی ہے تحریک انصاف کو، لیکن یہ غلط فہمی ہوئے۔ تحریک انصاف نے 14 دسمبر سے سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان کیا ہے، اور وہ اعلان اب تک برقرار ہے۔ تو حکومت اگر مذاکرات نہیں کرتی تو پھر سول نافرمانی کا بھی آغاز ہو جائے گا۔ ویسے خوشائند بات یہ ہے کہ جناب حکومت اور پی ٹی آئی جو ہے مذاکرات پر متفق ہیں، لیکن دونوں ہی ایک دوسرے کو شک و شبے کی نظر سے دیکھ رہی ہیں، اور اس میں تعجب کی کوئی بات بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ مذاکرات اچھی بات ہے، مگر عمران خان دن میں کئی رنگ بدلتے ہیں، ان کی گارنٹی کون دے گا؟ ذرائع کے مطابق حکومت اور پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے پارلیمنٹ کا فورم جو ہے استعمال کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ پی ٹی آئی کے کم از کم بنیادی مطالبات سب کے سامنے ہیں، جس میں سیاسی قیدیوں بشمول عمران خان کی رہائی جو ہے سر فہرست ہے۔ پی ٹی آئی 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا بھی مطالبہ کر رہی ہے، اور ساتھ ہی 8 فروری کے انتخابات کے آڈٹ کا بھی۔ حکومت کیا ان میں سے کسی مطالبے کو مان سکتی ہے؟ پی ٹی آئی کو احتجاجی موڈ سے باہر نکالنے کے لیے وہ کیا دینے کی پوزیشن میں ہے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب حکومت پر برہم ہیں، انہوں نے مدارس بل پر عدالت سے رجوع کرنے کا اشارہ بھی دے دیا ہے۔ ڈی آئی خان میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مدارس کے معاملے کو گمبھیر بنا دیا گیا ہے، اور ہمارا شکوہ صرف ایوان صدر اور صدر مملکت سے ہے۔ صدر کی نگرانی میں حکومت بھی آ رہی ہے، ایجنسیاں بھی آ رہی ہیں، سب ساری چیزیں، کیونکہ آئین اس کو اختیار دیتا ہے نا کہ وہ دستخط کرے گا، ایک دفعہ کرے گا، اور 10 دن کے اندر اگر نہ کیا تو پھر اس کو وہ خود بخود ایکٹ بن جاتا ہے، اس کا نوٹیفیکیشن گورنمنٹ جاری کرتی ہے، جس طرح کے عارف علوی صاحب جو ہیں انہوں نے کیا، اور اس کے بعد انہوں نے جب دستخط نہیں کیے تو انہوں نے جاری کر دیا، تو اس پر نظیر موجود ہے۔